بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے 8ویں جماعت اردو کتاب سے آزمائش شرط ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس سبق کو پڑھیں، پہلے ہم اس کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ پیش کریں گے کہ آزمائش شرط ہے۔ اس طرح کا عنوان صاحب کتاب والے نے، لکھنے والے نے جو عنوان دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے اس سبق کا جو خلاصہ اور نصیحت مل رہی ہمیں وہ ذہن میں رہے تو اس سے پھر اس کہانی کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آزمائش شرط ہے کے نام سے انہوں نے جو عنوان دیا ہے، آزمائش شرط ہے۔ یہاں پر یہ کہانی میں یہ یعنی سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ دوستی کرے، کسی کو اپنا بنانا چاہے، کسی پر بھروسہ آگے کرنا ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس سے پہلے ایک بار ضرور آزمانا چاہیے۔ زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں تو اس لیے دوست ایک اہم دوست کا آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دوست بنانے سے پہلے اس کو آزمایا جائے تو وہ دوستی زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہانی جو شروع ہے ہم پہلے پڑھیں گے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ اکلوتا بیٹا کہلاتا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو۔ تو اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ عزیز اور رشتہ دار، عزیز جس سے انسان ہمدردی، محبت، اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں اور اپنے تعلق والے لوگ بھی آتے ہیں، تو اردو میں ہم عزیز استعمال کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے، آئندہ میں نے آنے والا دن یا آنے والا زمانہ، آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تہیہ کرنا یعنی پورا پکا ارادہ کرنا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر قصائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہوائیاں اڑنا یعنی اس کا رنگ بدلنا اور گھبراہٹ کی وجہ سے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو گئی ہوگی،
لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات پیش ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ یہ کہانی جاری رہے گی۔